نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری فیسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ الاعراف کا باقاعدہ آغاز کر لیا تھا، جس میں ہم نے سبق کا آغاز حروف معتقات سے کیا تھا، جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ کفار کی جو دل شکنیوں کے باعث آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہدایت لائیں گے نہیں لائیں گے، وہ گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، یہ مومنوں کی ہدایت دہانی کا کام دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے تمام سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑے ہی تم لوگ نصیحت مانگتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا جبکہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے، پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ کہ کیا جو کتاب ہدایت تمہارے ذمہ ڈالا تھا وہ تم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، لوگوں کو وہ پیغام پہنچایا ہے انہی معنوں میں جس معنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کام سونپا تھا، کیا اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا ہے؟ یہ سوالات نبیوں سے بھی ہوں گے اور عوام سے بھی ہوں گے، عام لوگوں سے بھی ہوں گے کہ جو نبی تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا اس کی کتنی تم لوگوں نے پیروی کی ہے، کس حد تک تم نے اسے فالو کیا، اسے دھتکارا، اس کا مذاق اڑایا، یا پھر وہ حکم مانے ہیں جو تمہاری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا تھا۔ آیت نمبر 7 فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ کوسچن آنسر ضرور ہوں، اگلے کو اپنی بات کرنے کا ضرور موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کسی قوم پر ایسا عذاب آنا اس کے جرائم کی مکمل سزا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی عادی مجرم کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آئندہ اس کے ظلم سے لوگ محفوظ رہیں۔ بالفاظ دیگر اس قوم کے مظالم دوسرے اقوام کو بھی متاثر نہ کرنے لگیں، پھر ایسے مجرموں پر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوگا۔ ایک فریق تو رسول ہوں گے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے اور دوسرا فریق یہ مجرم قوم ہوگی، دونوں کی شہادتیں لی جائیں گی۔ رسول کی شہادت یہ ہوگی کہ اے اللہ میں نے اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر کیونکہ قوم کو سزا کا خوف نہیں تھا اس لیے انہوں نے میری شہادت نہیں مانی، جو میں احکامات آپ کی طرف سے لایا تھا انہوں نے اسے جھٹلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوری حقیقت حال واضح فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کسی بھی وقت کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی اس وقت وضاحت کے باوجود ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ ان کے جو اعضاء ہیں جسم کے وہ گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زبان عطا کریں گے جن سے ان جرم کے دوران وہ کام لیے گئے تھے، وہ خود بولیں گے، وہ ان مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے، پھر شہادت کی نصاب کی تکمیل ہو جائے گی تو اس وقت فرد جرم عائد ہو جائے گی اور انہیں سزا دے دی جائے گی۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ قاضی محض اپنے علم کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ نہیں دے سکتا، بلکہ فیصلہ اور سزا شہادتوں کی بنا پر ہی دیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 8 وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے پلڑے بھاری رہے وہی فلاح پائیں گے۔ ان کے پلڑے کس چیز سے بھاری ہوں گے؟ نیکیوں سے۔ آیت نمبر 9
ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے۔ یعنی اس دن وزن صرف حق یا حقیقت کا ہوگا، یعنی جتنی بھی کسی عمل میں حقیقت ہوگی اتنا ہی وہ عمل وزنی ہوگا۔ مثلا ایک شخص اپنی نماز جو ہے وہ بالکل خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی رضامندی چاہتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل یقیناً اس شخص کی نماز سے بہت زیادہ وزنی ہوگا جس نے اپنی نماز بے دلی اور سستی کے ساتھ اور دنیاوی خیالات سے لطف اندوز ہو کر ادا کی۔ اور جس عمل میں حق کا کچھ بھی حصہ باقی نہ ہوگا اس کا وزن کیا ہی کیا جائے گا۔ کتاب و سنت کی تصریحات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اعمال کی میزان یعنی ترازو ایسی ہوگی جیسے ہمارے عام استعمال میں آتی ہے کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے میں برائیاں۔ اس ترازو کی زبان بھی ہوگی۔ زبان سے مراد ترازو کے اوپر کے ڈنڈے کے درمیان میں لگی ہوئی وہ سوئی ہے جو خفیف سے خفیف فرق کو بھی ظاہر کر دیتی ہے، اور یہ باتیں صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کافی سمجھی گئی ہیں، بلکہ اس کی صحیح کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء کا تو یہ قول ہے کہ اس دنیا میں تو اعمال اعراض کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن اس دن اعمال کو جسم پہنا دیا جائے گا۔ جس عمل میں جس قدر حق ہوگا اتنا ہی بڑے جسم والا اور وزنی ہوگا وہ عمل، پھر انہیں اس ترازو میں تولا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِيلًا مَا تَشْکُرُونَ۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کم کر دیا جائے، مثلا ہوا کا وجود ختم کر دیا جائے یا دھوپ کبھی نکلے ہی نہ، تو اس دنیا میں اس کا جینا محال ہو جائے۔ ان احسانات کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، مگر انسان کیا ہے کہ اس کا گھمنڈ ہی نہیں کم ہو رہا، اور ایسا خیال کم ہی لوگوں کو آتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔